ایپیسوڈ 18۔ حارث اور فرقان نرگس کی گرفتاری کا سن کر یوں اچھل پڑے جیسے سیٹ پر کانٹے بچھ گئے ہوں۔ وہ طلبی میں متعین ان کے گروپ سے تعلق رکھتی تھی۔ ان کے چہروں پر فکر و تردد کے زبردست آثار نمایاں ہو گئے۔ میں یہ فیصلہ نہ کر سکا کہ مجھے نرگس کی گرفتاری کا رنج زیادہ ہے یا انہیں۔ فرقان تردد انگیز لہجے میں بولا، بری خبر سنائی تم نے؟ تم یہ بھی کہہ رہے ہو کہ گرفتاری کے بعد اسے یروشلم بھیج دیا گیا ہے؟ اسرائیلی سپاہیوں نے تو یہی بتایا تھا۔ یروشلم جیل میں مجاہدین آزادی کو رکھنے کا خصوصی انتظام ہے اور وہیں کی خصوصی عدالتیں ان کے مقدمات کا فیصلہ کرتی ہیں۔ میں نے کہا، یروشلم میں ہمارے لیے کام کرنا آسان ہوتا ہے۔ حارث بولا، کیونکہ سرحد قریب ہے اور کمک جلد مل سکتی ہے، لیکن وہاں جیل کے انتظامات بہت سخت ہیں۔ کسی قیدی کو نکال لانا بہت مشکل ہے۔ میں خود انہی امور پر غور کرتا رہا ہوں۔ بہرحال تم لوگ اس حالات کو مجھ سے زیادہ بہتر طور پر جان اور سمجھ سکتے ہو، میں اسی لیے تمہارے پاس آیا ہوں۔ میں عاطف بن سفیان کو فون کرتا ہوں، اس کی مشاورت سے کوئی لاہ عمل مرتب کیا جائے گا۔ کون ہے یہ؟ تل ابیب میں عرب چھاپا ماروں کا لیڈر۔ یہ کہہ کر وہ فون کی طرف بڑھ گیا، لیکن میں نے اسے روک دیا۔ کیا غضب کرے ہو؟ اسرائیلی CIA بہت فعال ہے۔ ہوٹل میں رہنے والے یوں بھی مشکوک تصور کیے جاتے ہیں۔ اگر وہ ہمارے پیچھے لگ گئے تو ایک نئی مصیبت کھڑی ہو سکتی ہے۔ میں نے خود اسی وجہ سے تمہیں فون پر اطلاع نہیں دی۔ حارث مسکرا دیا۔ ایسا نہیں ہوگا دوست، اگر ہماری گفتگو ٹیپ ہو رہی ہے یا کوئی سن بھی رہا ہے تو کچھ سمجھ نہیں پائے گا۔ یہ کہہ کر اس نے نمبر ڈائل کیا اور سلسلہ ملنے پر بولا، میں مائیکل بول رہا ہوں، ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا، شدید قسم کا، کار پولیس کی تحویل میں ہے اور چالان کر دیا گیا ہے۔ پھر کچھ دیر تک وہ بات سنتا رہا اور پھر کوئی جواب دیے بغیر فون رکھ دیا۔ پھر وہ مجھ سے بولا، میں نے 3 جملوں میں پوری صورتحال بیان کر دی ہے، 10 منٹ بعد عاطف اس کمرے میں ہوگا۔ تمہاری گفتگو سے میں نے پہلے اس بات کا اندازہ لگا لیا تھا، میں بولا۔ پھر میں نے گھڑی پر نظر ڈالی۔ حارث نے بالکل ٹھیک کہا تھا۔ ٹھیک 10 منٹ بعد دروازے پر دستک کی آواز آئی اور فرقان نے اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ شاید وہ مخصوص دستک تھی جسے وہ فوراً سمجھ گیا تھا۔ دوسرے لمحے 2 افراد کمرے میں داخل ہوئے۔ انہیں دیکھ کر کوئی بھی عرب چھاپا مار نہیں کہہ سکتا تھا، بلکہ یہی کہا جا سکتا تھا کہ وہ کسی فرم کے ڈائریکٹر یا اعلیٰ افسران ہیں۔ وہ کلین شیو تھے۔ انہوں نے اعلیٰ تراش خراش اور نفیس کپڑے کے 3 پیس سوٹ پہن رکھے تھے۔ وہ جوان تھے، دونوں 30 سے زیادہ کے نہیں ہوں گے۔ ان میں ایک چھریرے بدن کا اور دوسرا بھاری جسم والا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق اول الذکر ہی عاطف ہو سکتا تھا۔ وہ بہت اسمارٹ نظر آ رہا تھا، حرکات و سکنات میں تیزی، آنکھوں میں چیتے جیسی چمک اور چہرے سے فراست و حکمت حویدہ تھی۔ یوں بھی اندر داخل ہوتے اس نے حارث سے سوال کیا تھا، نرگس کی گرفتاری کی اطلاع کس ذریعے سے موصول ہوئی؟ حارث نے میری جانب اشارہ کیا۔ وہ غور سے میرا جائزہ لینے لگا۔ اس کے چہرے پر الجھن کے آثار تھے۔ اس نے استفہامیہ نظروں سے حارث کی طرف دیکھا اور اس نے میرے بارے میں عاطف کو تمام واقعات سے آگاہ کیا۔ اس نے پرستائش انداز میں میری طرف دیکھا، پھر پرجوش انداز میں ہاتھ ملایا اور میرے سامنے بیٹھ گیا۔ دوست، میں تمہارا بہت مشکور ہوں، تمہارے جذبہ ایمانی کی قدر کرتا ہوں۔ تم نے مجاہدین آزادی، بالخصوص اسلام کے لیے قابل قدر کارنامہ انجام دیا ہے۔ بہرنو تم یہ بتانا پسند کرو گے کہ نرگس کی رہائش گاہ پر کیا واقعات پیش آئے؟ میں نے مختصراً اسے تمام واقعات سے آگاہ کر دیا۔ وہ غور سے سن رہا تھا۔ میں چپ ہوا تو وہ بولا، تمہاری شجاعت اور جرأت مندی قابل تعریف ہے کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہونے کے باوجود ان کے چنگل سے نکل آئے اور 3 اسرائیلی سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تاہم جہاں تک نرگس کی گرفتاری کا تعلق ہے، وہ ایک سنگین مسئلہ بن گیا ہے۔ ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ اس پر اتنا اعتماد کرتے ہیں کہ وہ لب کشائی نہیں کرے گی اور ہمارے بارے میں اسرائیلیوں کو کچھ نہیں بتائے گی، لیکن ہمیں اپنی سلامتی سے زیادہ اس کی زندگی کی فکر ہے۔ ہم اسے ہر حال میں آزاد کروائیں گے۔ حارث نے پرجوش لہجے میں کہا، خواہ اس کے لیے جیل کی دیواریں توڑ کر اندر کیوں نہ داخل ہونا پڑے۔ زیادہ جوش میں مت آؤ۔ عاطف مسکرا کر بولا، جیل کی دیوار توڑ کر تم خود کو گرفتار تو کروا سکتے ہو، پر کسی کو آزاد نہیں کرا سکتے، بالخصوص یروشلم کی جیل سے جہاں چپے چپے پر پہرا لگا ہوا ہے۔ ہمیں اس کے لیے ٹھوس منصوبہ بنانا ہوگا، اپنی تمام دماغی صلاحیتوں کو بروئے کار لانا ہوگا اور کوئی ایسا لاہ عمل مرتب کرنا ہوگا جس پر عمل پیرا ہو کر نرگس کو سلامتی کے ساتھ آزاد کرایا جا سکے۔ تمہارے ذہن میں ایسی کوئی ترکیب ہے کیا؟ میں نے پوچھا۔ فی الحال میرے پاس کوئی تجویز نہیں ہے۔ یہ سرسری نوعیت کا مسئلہ نہیں ہے، اگرچہ فوری فیصلے کا متقاضی ہے، لیکن اکثر اوقات جلد بازی کام کو بگاڑ دیتی ہے، جبکہ اس معاملے میں انتہائی غور و خوض کی ضرورت ہے۔
اور ایک ایسا منصوبہ عمل میں لانا ہے جو ہماری کامیابی کا ضامن ہے، لیکن یہ سب کچھ یہاں بیٹھ کر نہیں کر سکتے ہمیں فوری طور پر یروشلم روانہ ہونا پڑے گا۔ اگر تم مناسب سمجھو تو میں اس سلسلے میں ایک شخص سے مدد حاصل کر سکتا ہوں۔ مجھے یکایک سوسن یاد آ گئی۔ کون شخص ہے؟ عاطف نے پوچھا۔ دراصل میں اسے خود نہیں جانتا، مجھے سوسن نے اس کا نمبر دیا تھا اور تاکید کر دی تھی کہ اگر کسی مصیبت میں پھنس جاؤ تو اس نمبر پر رنگ کر لینا۔ کون سوسن؟ عاطف چونکا۔ میری ایک دوست ہے، امریکہ جا چکی ہے۔ میں نے دستاویزات کے بارے میں تفصیلات بتانا مناسب نہ سمجھا۔ سوال یہ ہے کہ ہم ایک اجنبی شخص پر اعتماد کر سکتے ہیں؟ ہمارے معاملات نہایت خفیہ ہوتے ہیں۔ ہم کسی سے نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا تعلق تنظیم آزادی سے ہے اور یہ کہ ہماری ایک ساتھی گرفتار ہو گئی ہے جسے جیل سے رہا کرانا چاہتے ہیں۔ تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ تفصیلات میں جائے بغیر ہماری مدد کر سکتا ہو تو ٹرائی کر لو۔ تاہم میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی۔ علاوہ ازیں اس شخص کو یہ بات کسی قیمت پر معلوم نہیں ہونی چاہیے کہ ہم کون ہیں اور نرگس کی اصل حقیقت کیا ہے۔ میں فون کی طرف بڑھا اور سوسن کے دیے ہوئے نمبر ڈائل کرنے لگا۔ دوسری جانب ریسیور پہلی گھنٹی پر اٹھا لیا گیا اور انتہائی روبدار اور بھاری بھرکم آواز سنائی دی۔ ہلو، دیکھیے جناب، مجھے مس سوسن نے یہ نمبر دیا تھا اور کہا تھا کہ اگر کوئی پریشانی ہو تو رابطہ قائم کروں۔ میری ایک دوست لڑکی کو اغوا کر لیا گیا ہے، اس کی بازیابی کے لیے پریشان ہوں۔ آپ اغوا کنندگان کو جانتے ہیں؟ میں جلدی سے بولا۔ فون پر اتنی تفصیلی بات نہیں ہو سکتی، بالمشافہ گفتگو ہو تو بہتر ہے۔ یہ بتائیے آپ کہاں سے بول رہے ہیں، کہاں مل سکتے ہیں؟ میں ہوٹل سنگارا کے ہال میں انتظار کر رہا ہوں۔ ویری گڈ، آپ کو زیادہ سے زیادہ چند منٹ انتظار کی زحمت گوارا کرنا ہوگی، مگر میں آپ کا مطلب سمجھ گیا ہوں۔ آپ کے پاس رومال موجود ہے؟ جی ہاں، رومال ہے میری جیب میں۔ رنگ کیا اس کا؟ بلو۔ آپ وہ رومال اپنی کلائی پر لپیٹ لیں، شناخت کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس کے ساتھ ہی سلسلہ منقطع ہو گیا۔ میں نے عاطف اور دیگر افراد کو ٹیلی فون پر ہونے والی گفتگو سے آگاہ کیا تو وہ لوگ اس غیبی امداد پر حیران رہ گئے اور بات بلا شبہ تعجب خیز تھی۔ عاطف بہت تیزی سے کچھ دیر سوچتا رہا، پھر مجھ سے بولا، میرے خیال میں یہ غلط ہوا۔ ہم کسی مصیبت میں بھی پڑ سکتے ہیں۔ داناؤں کا قول ہے کہ اپنا راز اپنے دوست کو بھی نہ دو، کیونکہ بہت ممکن ہے کل وہ دشمن بن جائے اور تمہاری کمزوریوں سے فائدہ اٹھا لے۔ ظاہر ہے وہ لوگ جادوگر نہیں ہیں۔ تفصیلات حاصل کیے بغیر کسی کا پتہ نہیں چلا جا سکتا۔ آخر ہم انہیں کیسے بتا سکتے ہیں کہ ہمارا تعلق تنظیم آزادی سے ہے اور نرگس عرب ایجنٹ ہے جسے اسرائیلی حکومت نے غداری کے الزام میں گرفتار کیا ہے؟ کیا میں نہ ملوں اس سے؟ میں نے عاطف کی رائے پوچھی۔ وعدہ کر لیا ہے تو ملاقات کر لو، اور اگر افشائے راز کی اذیت آئے تو خوبصورتی سے ان کی امداد کو ٹال دینا۔ میں ہال میں جانے کے لیے کمرے سے نکلا تو عاطف بھی ساتھ آ گیا۔ میں تمہارے قریبی کسی میز پر موجود رہوں گا۔ میں ان غیبی امداد والوں کو دیکھنا چاہتا ہوں، پتہ تو چلے کہ وہ کون لوگ ہیں، کس قوم سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے عزائم کس قسم کے ہیں۔ میں نے ہال کے ایک ایسے گوشے میں میز سنبھال لی جہاں سنگ مرمر کے خوشنما اور بہت بڑے بڑے گملے رکھے تھے۔ عاطف بھی قریبی ایک میز پر موجود تھا اور میں اندیکھے ملاقاتی کا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ بھاری تنوتوش کا خوفناک چہرے والا باروب انسان ہوگا، کیونکہ فون پر سنی جانے والی آواز سے یہی علامات ظاہر ہوئی تھیں۔ میں ایسے رخ سے بیٹھا تھا کہ بیرونی دروازے سے داخل ہونے والا کوئی شخص بھی مجھے نظر آئے بغیر نہ رہے۔ مذکورہ خصوصیات کے کئی افراد ہال میں داخل ہوئے تھے اور میں ہر ایک کو یہی سمجھا تھا کہ وہی ناواقف ملاقاتی ہوگا۔ میں نے اپنے اندازوں کا امتحان لینے کی کوشش بھی کی، مگر مجھے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ میرے تمام اندازے غلط ثابت ہوئے۔ میری میز کی طرف کوئی شخص بھی نہ آیا، جبکہ اس نے 15 منٹ میں پہنچنے کے لیے کہا تھا اور اب پورے 25 منٹ ہو گئے تھے۔ میں اسی ادھڑ بن میں گرفتار تھا کہ خوبصورت اور دبلی پتلی لڑکی جس نے دہانی رنگ کا اسکرٹ پہن رکھا تھا میری اجازت کے بغیر میز کی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ میں نے دیکھا اس کی آنکھیں بڑی قاتل تھیں اور مرطوب ہونٹوں پر پھیلی ہوئی مسکراہٹ اس سے زیادہ جانسوز۔ اس نے میری کلائی پر بندھے رومال کی طرف دیکھا اور بولی، اسے کھول دیجئے، اب اس کی ضرورت نہیں رہی ہے۔ میں نے تعجب کے ساتھ رومال کھول دیا۔ کہاں وہ کرفت آواز اور کہاں یہ نازک اندام لڑکی۔ مجھے افسوس ہے کہ آپ کو 10 منٹ کی زحمت برداشت کرنا پڑی۔ میں وقت پر پہنچ جاتی، مگر مین روڈ سے کوئی غیر ملکی سربراہ گزرا تھا جس کے باعث ٹریفک بند تھا، اس لیے مجھے رکنا پڑا۔ تاخیر کی کوئی بات نہیں، لیکن وہ صاحب جن سے فون پر گفتگو ہوئی تھی، میں انہی کی طرف سے بھیجی گئی ہوں۔ اب یہ بتائیے آپ کس پریشانی میں وہ گرفتار ہیں؟ میں آپ کی ہر پریشانی دور کر سکتی ہوں تقریباً، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں
کہ کوئی شخص آسمان سے تارے توڑ کر لانے کی فرمائش کر دے؟ ایسا تو کوئی بیوقوفی کرے گا۔ میں مسکرا کر بولا، دراصل میری دوست اغوا ہو گئی ہے، میں اس کے لیے بہت پریشان ہوں۔ کیا نام ہے اس کا؟ فون پر نام بتا چکا ہوں، شاید مائرہ۔ ہاں۔ اس کے کن کن لوگوں سے تعلقات تھے؟ یہ بات مجھے نہیں معلوم، مجھے طلبیب آئے ہوئے کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا۔ میں مس سوسن کے ساتھ ایک ضروری کام کے سلسلے میں یہاں آیا تھا۔ مائرہ کی موجودگی کا پتہ چلا تو خیال آیا کہ اس سے بھی ملاقات کر لوں، لیکن میرے ملنے سے پہلے ہی اسے اغوا کیا جا چکا تھا، اس لیے میں اس کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جان سکا۔ دیکھیے جناب، اس کا لہجہ امریکی تھا۔ مائرہ کے بارے میں ہمیں بہت کچھ معلوم ہے اور عام لوگوں کو بھی۔ شاید آپ اخبار نہیں پڑھتے۔ اس کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ وہ عرب ایجنٹ تھی اور یہودیوں کی جڑوں میں گھسی بیٹھی تھی۔ اسے یروشلم لے جایا گیا ہے۔ آئی تھنک اسے سزائے موت دے دی جائے گی، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس کا خیال دل سے نکال دیں۔ میری مشکل حل ہو گئی تھی۔ لڑکی پہلے ہی مائرہ کے بارے میں سب کچھ جانتی تھی۔ میں نے کہا، آپ اس سلسلے میں کچھ کر نہیں سکتی؟ اغوا اور گرفتاری میں فرق ہے۔ آپ نے اغوا کی بات کی تھی، جبکہ حکومت کے معاملات میں دخل اندازی مناسب نہیں ہے اور نہ ہماری یہ پالیسی ہے۔ بہرحال اگر آپ یروشلم جائیں تو اس نمبر پر رنگ کر لیجئے، امکانی حد تک آپ کی مدد کی جائے گی۔ تاہم مائرہ کی گرفتاری کا معاملہ ٹیڑھا ہے۔ اس نے کاغذ کے ایک پرزے پر فون نمبر لکھ کر مجھے دے دیا۔ میں نے اس سے کچھ پینے کے لیے معلوم کیا تو وہ شکریہ ادا کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے پرجوش انداز میں ہاتھ ملایا اور خدا حافظ کہہ کر رخصت ہو گئی۔ عاطف مسلسل کنکھیوں سے ہماری طرف دیکھتا رہا تھا اور شاید گفتگو سننے کی کوشش بھی کر رہا تھا، لیکن لڑکی کا لہجہ اتنا مدھم تھا کہ وہ اس کی کوئی بات بھی نہ سن سکا ہوگا۔ میں سمجھا کہ وہ اپنی میز سے اٹھ کر میرے پاس آئے گا، لیکن وہ اجنبیوں کی طرح میرے قریب سے گزرتا ہوا کمرے کی طرف چلا گیا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ کسی کو شک کا موقع نہیں دینا چاہتا۔ کچھ دیر کے بعد میں بھی کمرے میں پہنچ گیا۔ میں نے ان لوگوں کو تمام واقعات سے آگاہ کر دیا۔ عاطف نے کہا، مجھے معلوم تھا کہ وہ اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکیں گے۔ خیر، فون نمبر احتیاط سے رکھو، یروشلم والوں کو بھی آزما لیں گے۔ اور ہاں، وہ لڑکی مجھے امریکی معلوم ہوتی تھی۔ ہاں، لگتا تو ایسا ہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کا پورا گروہ تل ابیب میں موجود ہے۔ نامعلوم ان کی سرگرمیاں کس نوعیت کی ہیں؟ میں نے کہا، ہم خود الجھے ہوئے ہیں۔ دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی فی الحال مناسب نہیں ہے۔ اوکے، پھر یروشلم چلنے کی تیاری کرو۔ عاطف نے بات ختم کر دی۔ یروشلم میں ہم شیخ خلیل کے یہاں ٹھہرے۔ شیخ بڑا ہوشیار آدمی تھا۔ وہ بظاہر اسرائیلیوں کا وفادار تھا، لیکن درپردہ تنظیم کے لیے کام کر رہا تھا۔ یروشلم میں تنظیم کے امور کا نگراں وہی تھا۔ شیخ سے نرگس کے سلسلے میں بات ہوئی تو اس نے بھی یہی بتایا کہ یروشلم جیل میں بہت سخت انتظامات ہیں، پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ جیل کی چار دیواری کے ساتھ ساتھ ہر وقت مسلح فوجی موجود رہتے ہیں۔ اندر بھی مجاہدین آزادی کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ مقدمات کی سماعت بھی جیل کے اندر ہی ہوتی ہے، کیونکہ اکثر ایسا ہوا ہے کہ جب عرب قیدیوں کو شہر کی عام عدالتوں میں لے جایا گیا تو راستے میں حملہ کر کے انہیں آزاد کرا لیا گیا۔ ان خطرات کے پیش نظر عدالتیں جیل کے اندر ہی قائم کر دی گئی ہیں۔ عرب قیدیوں کو جیل کی چار دیواری سے باہر تک نہ لایا جاتا ہے۔ ان حالات میں کسی قیدی کی رہائی نہ صرف مشکل بلکہ ناممکن ہو کر رہ گئی ہے۔ جیل میں داخل ہونے کی ایک ترکیب ہے۔ حارث سوچتے ہوئے بولا، کیسی ترکیب؟ ہم میں سے کوئی ایک یا دو آدمی کوئی چھوٹا موٹا جرم کر کے جیل میں جا سکتے ہیں۔ نہیں، شیخ خلیل نے کہا، بات صرف جیل میں داخل ہونے کی نہیں ہے، باہر نکلنے کی بھی ہے۔ تمہارے ساتھ بھی وہی کچھ ہوگا جو دوسرے مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے، لہٰذا مدد کرنا تو درکنار، جو اندر جائے گا وہ خود بھی مفت میں پھنس جائے گا۔ لیکن نرگس کی رہائی بہت ضروری ہے، ہمیں کو ترکیب سوچنا ہی ہوگی۔ عاطف نے فکر انگیز لہجے میں کہا، فی الحال کوئی ترکیب سمجھ میں نہیں آ رہی۔ شیخ نے کہا، بہرکیف میں کل نرگس کے متعلق تمام تفصیلات حاصل کر لوں گا، اس کے بعد غور کریں گے کہ رہائی کی کیا صورت نکل سکتی ہے۔ اگلے دن شیخ دن بھر گھر سے باہر رہا۔ شام کے کھانے کے بعد وہ اپنی رپورٹ پیش کرتے ہوئے بولا، نرگس سے متعلق میں نے تمام معلومات حاصل کر لی ہیں۔ جیل کے اندر اسے سخت پہرے میں رکھا گیا ہے۔ اس کے مقدمے کی سماعت تقریباً ہر روز جیل کے احاطے میں ہوتی ہے۔ جو میجسٹریٹ اس کیس کی سماعت کر رہا ہے میں اس سے واقف ہوں اور اس کی رہائش گاہ سے بھی۔ وہ ایک منصف اور عدل پسند انسان ہے۔ اگرچہ وہ یہودی ہے مگر بہترین صفات کا مالک ہے۔ بے گناہ کو کبھی سزا نہیں سناتا اور مجرم کو معاف نہیں کرتا۔ وہ ایک مخلص اور اصول پسند شخص ہے۔ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ عدالت عالیہ میں اس کے فیصلے کے خلاف کوئی اپیل آج تک نہیں جیت سکی، اور نرگس چونکہ یہودیوں کی نظر میں حقیقتاً مجرم ہے اس لیے شاید سزا سے بچ نہ سکے۔ میگنن کو
سزائے موت کے خصوصی اختیارات دیے گئے ہیں۔ اس کا نام میگنن ہے؟ ہاں، ادھیڑ عمر کا شخصیت دار اور سرخ و سفید آدمی ہے، بلکہ یوں کو کہ قد و قامت اور جسمانی ساخت وغیرہ کے اعتبار سے تم سے مماثل ہے۔ عاطف نے جواب دیا۔ میں نے ہنس کر کہا، گویا بے لواسطہ تم نے میری تعریف کر دی۔ خیر یہ بتاؤ، تمہارے اس سے مراسم نہیں ہے؟ جہاں تک مراسم کا تعلق ہے تو وہ تو نہیں ہے۔ عاطف بولا، تو ایک مرتبہ تقریبات میں الگ سلگ ہوئی ہے، اور یہ امر دوستی یا جان پہچان کے زمرے میں نہیں آتا، اور اگر اس سے واقفیت ہوتی تب بھی کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ سفارش وغیرہ کو وہ قطعاً پسند نہیں کرتا ہے، بلکہ ایسے معاملات میں اور سخت ہو جاتا ہے۔ اثر و رسوخ کو اپنے فرائض پر کبھی حاوی نہیں ہونے دیتا۔ اس کا مطلب ہے کہ نرگس کو سزا سنا دی جائے گی؟ فرقان متفکر لہجے میں بولا، بھائی صورتحال آپ لوگوں کے سامنے ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ اچانک مجھے مریم یاد آ گئی۔ میں نے سوچا اگر وہ اس وقت یہاں موجود ہوتی تو اس مسئلے کا کوئی بہتر حل سوچ سکتی تھی۔ وہ بڑی ذہین تھی اور بڑی سے بڑی مصیبت کا منٹوں میں حل نکال لیتی تھی۔ اچانک میرے ذہن میں ایک اچھوتا خیال آیا۔ میں نے چند لمحے غور کیا، پھر عاطف سے کہا، اگر میں کوئی تجویز پیش کروں تو تم اسے قبول کر لو گے؟ کیوں نہیں، بلکہ یہ بات کہہ کر تم نے میرے جذبات کو مجروح کیا ہے۔ کیا تم خود کو ہم سے الگ تصور کرتے ہو؟ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ دراصل وہ ایک غیر متعلقہ فرد ہے، جبکہ تنظیم اپنے راز دوسروں پر ظاہر نہیں کرتی۔ اگر تم اس پر بھروسہ کرتے ہو تو یقیناً وہ شخص قابل اعتماد ہوگا۔ فرقان نے کہا، سنو۔ عاطف کچھ سوچ کر بولا، تم اسی فون نمبر کی بات تو نہیں کر رہے جو اس اجنبی لڑکی نے ہوٹل میں دیا تھا؟ نہیں، میرے خیال میں وہ لوگ یہ کام نہیں کر سکیں گے۔ ان سے رابطہ قائم کرنا بیکار ہی رہے گا۔ شاید وہ حکومت کے معاملات میں مداخلت پسند نہ کریں۔ میں جس کا ذکر کر رہا ہوں اس کا نام مریم ہے، وہ میری بہت گہری دوست ہے۔ کوئی عورت ہے؟ عاطف چونکا۔ ہاں، مگر ایسی صلاحیتوں کی مالک ہے کہ ہر مسئلہ چٹکیوں میں حل کر لیتی ہے۔ یروشلم میں رہتی ہے؟ نہیں، اس کا تعلق بھی میرے ملک سے ہے، لیکن ان دنوں اس کا قیام لندن میں ہے۔ اگر تم اسے ایسا ہی باصلاحیت اور باتدبیر سمجھتے ہو تو فوراً اسے بلا لو۔ عاطف نے کہا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے ساتھ ہی وہ مختصر سا اجلاس بھی ختم ہو گیا۔ نرگس کے مقدمے کی سماعت جیل کی عدالت میں بلا ناغہ ہو رہی تھی، اور شیخ خلیل کے مطابق اس بات کے واضح امکانات نظر آ رہے تھے کہ نرگس پر جرم ثابت ہو جائے گا اور اسے سزائے موت سنا دی جائے گی۔ میں ان خبروں سے بہت پریشان تھا۔ ٹیلی گرام دیے ہوئے 3 دن گزر گئے تھے، لیکن مریم نہ خود پہنچی تھی اور نہ ہی اس نے کوئی جواب دیا تھا۔ گزشتہ روز حارث نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ میجسٹریٹ میگنن کو جیل جاتے ہوئے راستے میں گولی مار دی جائے، لیکن شیخ نے تجویز کی سخت مخالفت کی، اور اس کا اختلاف بڑی حد تک درست بھی تھا۔ میجسٹریٹ کا قتل نرگس کی سزائے موت کو ٹال نہیں سکتا تھا۔ اس کی جگہ کسی دوسرے جج کا تقرر ہو سکتا تھا اور وہ نرگس کو سزائے موت سنا سکتا تھا، جبکہ میجسٹریٹ کے قتل کی بے مقصد ہنگامہ آرائی ہمارے لیے مشکلات پیدا کر سکتی تھی۔ اس رات ہم سب بہت دیر تک نرگس کے معاملے پر غور کرتے رہے تھے۔ میں اپنے ہوٹل پہنچا تو رات کا 1:30 بج رہا تھا۔ دراصل ہم سب لوگ ایک ایک 2 کی ٹولیوں میں مختلف ہوٹلوں میں قیام پذیر ہو گئے تھے تاکہ ہمارے اجتماع پر کسی کو شک نہ ہو۔ سونے سے قبل حسب عادت میں نے ایک رسالے کے 1-2 پیراگراف پڑھے اور کچھ دیر کے بعد نیند کی آغوش میں پہنچ گیا۔ ابھی میں کچھ زیادہ دیر سو نہیں پایا ہوں گا کہ دروازے پر دستک کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے کلائی پر بندھی گھڑی پہ نگاہ ڈالی تو رات کے 2:30 بجے تھے۔ میں بستر پر لیٹا ہوا آنے والے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ دستک کی آواز پھر آئی۔ آواز اتنی مدھم تھی کہ مجھے حیرت ہوئی کہ میں نیند سے بیدار کیسے ہو گیا۔ تیسری دستک پر میں بستر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے سرہانے رکھ کر ریوالور اٹھایا اور آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ سامنے نظر پڑتے ہی میں چونک گیا۔ اگرچہ جو ہستی دروازے پر موجود تھی اس کی آمد متوقع تھی، لیکن یہ بات میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ اس دروازے پر وہی ہوگی۔ وہ مجھے دیکھتے بولی، بہت گہری نیند سونے کے عادی ہو گئے ہو، کب سے دروازے پر کھڑی دستک دے رہی ہوں؟ وہ اندر آئی تو میں نے دروازہ بند کر دیا۔ پہلی ہی دستک پر میری آنکھ کھل گئی تھی، لیکن میں اندازہ لگا رہا تھا کہ اس وقت دروازے پر کون ہو سکتا ہے۔ تمہیں میرے آنے کی امید نہیں تھی؟ امید کیوں نہیں تھی؟ میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اگر مجھے تمہاری ضرورت پڑے گی تو تم آنے سے انکار کرو گی۔ خیر یہ بتاؤ، وہاں کے حالات کیسے ہیں؟ حالات ٹھیک ہے، البتہ ڈریکولا سے ٹھن گئی ہے۔ اور ہاں، یہ بتاؤ، تمہیں میرا لندن کا پتہ کیسے معلوم ہوا؟ گزشتہ دنوں میں ایک مہم سر کر کے بیروت پہنچا تھا، وہاں سے میں نے تمہیں فون کیا تو معلوم ہوا کہ لندن میں 17 ولسن اسٹریٹ پر قیام پذیر ہو۔ اس طرح مجھے تمہارے لندن کا پتہ معلوم ہوا تھا۔ بہرکیف اس ڈرافٹ کے بارے میں بتاؤ، کیا وہ کیش ہو گیا تھا؟ ہاں، مگر تمہیں شک کیوں تھا؟ اس لیے کہ وہ ڈرافٹ ملنے سے پیشتر دستاویزات کے عوض ایک جعلی ڈرافٹ میرے حوالے کر دیا گیا تھا۔ کیا مطلب؟
اس نے چونک کر پوچھا، تمہارا طریقہ کار بہت غلط تھا۔ ہوا یوں کہ اسی حلیے کی ایک دوسری لڑکی مجھ سے دستاویزات لے گئی اور جعلی ڈرافٹ تھما گئی۔ اگلے روز اصل لڑکی آئی اور اس نے بھی دستاویزات کا مطالبہ کیا۔ تم میری اس وقت کی حالت کا اندازہ لگا سکتی ہو۔ یہ کہہ کر میں نے مریم کو تمام تفصیلات سے آگاہ کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کیس میں کوئی اور بھی دلچسپی رکھتا ہے؟ اچھا، میں نمٹ لوں گی اس سے بھی۔ خیر تم یہ بتاؤ، مجھے کس مقصد کے لیے بلایا ہے؟ تم پر کیا افتادان پڑی؟ معاملہ بہت سیریس ہے ڈارلنگ۔ ظاہر ہے جب تم نے مجھے بلایا تو معاملہ سیریس ہی ہوگا نا۔ خیر میں تمہید سے زیادہ تفصیلات سننا پسند کرتی ہوں۔ نرگس یہودیوں کی قید میں ہے۔ کون نرگس؟ اوہ، تمہاری وہ چالاک محبوبہ جس نے تمہارا دل لوٹ لیا اور پھر دولت بھی لوٹ کر بھاگ گئی تھی۔ میں اسی کی بات کروں۔ وہ اسرائیلیوں کی قید میں کیسے پہنچی؟ لمبی کہانی ہے، پھر سناؤں گا۔ فی الحال اس کی رہائی کی ترکیب سوچو۔ تمہیں اسے رہا کرانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تم اس سے انتقام لینا چاہتے تھے اور اب وہ خود اپنے انجام کو پہنچ رہی ہے۔ یہ زیادہ اچھا ہے۔ میری رائے میں تمہیں اس چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے۔ اب میں اسے انتقام نہیں لینا چاہتا، اس کی سلامتی کا خواہاں ہوں۔ مریم کی آنکھوں میں حیرت تیر گئی۔ حیران ہو کہ ایک بد کردار اور بد معاملہ عورت کو تم بچانا چاہتے ہو، جس نے تمہیں محبت کا فریب دیا، تمہیں کنگال کر گئی اور تم اسے انتقام لینے کے لیے بے چین تھے۔ اس کو اور اس کے آشنا کو آپس میں سر توڑ کر ہلاک کرنا چاہتے تھے۔ ہاں، وہی بد کردار عورت اب میری نظر میں مقدس اور قابل تعظیم ہو گئی ہے۔ وہ بہت عظیم ہے مریم، میں اس کی بہت قدر کرتا ہوں۔ اب وہ پہلے جیسی عورت نہیں رہی۔ تو کیا بن گئی اب؟ مجاہدہ۔ مریم کی آنکھوں میں الجھن کے آثار تھے۔ وہ ایسی نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی گویا صحت دماغی پر شبہ ہو۔ حیران مت ہو، حقیقت ایسی ناقابل یقین نہیں ہے جسے تسلیم کرنے میں قباحت ہو۔ واقعہ یہ ہے کہ نرگس اب تنظیم آزادی کی ایک اہم رکن ہے۔ وہ بیت المقدس کو آزاد کرانے کا جذبہ لے کر اس تنظیم میں شامل ہوئی ہے۔ اس نے اپنی زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی ہے اور آسمان کی وسعتوں سے بھی زیادہ اونچی اور عظیم بن گئی ہے۔ مریم کی آنکھوں میں کچھ ایسا تاثر تھا جیسے میری بات کو اسے یقین نہیں ہو۔ وہ کچھ دیر کے بعد بولی، اگر تم ایسا کہہ رہے ہو تو ٹھیک ہی کہہ رہے ہوگے۔ واقعی اس کی عظمت میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ بہرحال مجھے تفصیلات سے آگاہ کرو کہ اس وقت وہ کہاں ہے اور دیگر صورتحال کیا ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ نرگس اس وقت یروشلم جیل میں ہے۔ اس پر غداری کے الزام میں مقدمہ چلایا جا رہا ہے۔ حالات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس پر جرم ثابت ہو جائے گا اور موت کی سزا سنا دی جائے گی۔ مقدمے کی سماعت روز ہوتی ہے کیا؟ ہاں، گویا اسے روز عدالت لایا اور پھر واپس جیل لے جایا جاتا ہے۔ نہیں، سماعت جیل کے اندر ہوتی ہے، اسے باہر نہیں لایا جاتا۔ البتہ متعلقہ مجسٹریٹ مقدمے کی سماعت کی غرض سے روز جیل پہنچتا ہے اور عدالت کی کارروائی ختم ہونے کے بعد گھر واپس چلا جاتا ہے۔ کہاں رہتا ہے وہ؟ یہ مجھے نہیں معلوم۔ بہرحال کسی سرکاری رہائش گاہ میں قیام پذیر ہوگا۔ تاہم اس بات کا پتہ چل سکتا ہے۔ کس کے ذریعے سے؟ نرگس کے ساتھیوں کی مدد سے۔ میں نے انہی کے اما پر تمہیں بلایا ہے۔ خود میں بھی اس تنظیم کے لیے ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دے چکا ہوں۔ میں نے اسے اسلحے والی بات بتا دی۔ ویری گڈ۔ مجھے تو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ تمہارے خون میں حریت اور قوم پرستی کے جراثیم بھی تیر رہے ہیں۔ وہ تعریفی انداز میں بولی، ایک انسان کے دل میں ہر قسم کے جذبات موزن ہوتے ہیں۔ روح کی گہرائیوں میں بہت کچھ چھپا رہتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ کبھی کوئی سا جذبہ ابھر کر سامنے آتا ہے تو کبھی کوئی سا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی برے آدمی سے اچھائی کی توقع نہیں کی جا سکتی یا ایک نیکوکار بدی پر مائل نہیں ہو سکتا۔ بس تحریک کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا فلسفہ بگھار رہتے ہو۔ بہرحال میں ایک نظر میجسٹریٹ کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ کیوں؟ میرے ذہن میں ایک انوکھی اسکیم آئی ہے۔ کچھ تفصیلات تو بتاؤ۔ ابھی نہیں، میجسٹریٹ کو ایک نظر دیکھنے کے بعد۔ اس سلسلے میں مجھے اپنے ساتھیوں سے مدد لینا پڑے گی۔ تمہارے ساتھی؟ کون ساتھی؟ میں نرگس کے ساتھیوں کی بات کر رہا ہوں، تنظیم آزادی کے کارکن۔ وہ کتنے افراد ہیں؟ جن سے تمہارا تعلق ہے؟ تم جانتے ہو انہیں؟ 4 ہیں۔ اگر مناسب سمجھو تو صبح تمہاری ان سے ملاقات کرا دوں۔ میرے خیال میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ان سے تو ملنا ہوگا، اس کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، میں صبح ملاقات کا بندوبست کرتا ہوں۔ ہماری ملاقات بھی تو کافی عرصے کے بعد ہو رہی ہے۔ اس نے مخمور نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ مجھے آرام کی ضرورت ہے۔ اسی وقت لائٹ آف ہو گئی۔ شاید گریڈ اسٹیشن میں کوئی خرابی واقع ہو گئی تھی۔ خرابیاں بھی بعض اوقات کتنا خوبصورت ماحول تخلیق کر دیتی ہیں۔ عاطف، فرقان، حارث اور شیخ خلیل سے مریم جلد بے تکلف ہو گئی جیسے برسوں کی دوستی ہو۔ مریم نے مجاہدین کے جذبے کو بے حد سراہا اور اپنی جانب سے $1,00,000 کا چیک پیش کیا۔
عاطف نے اسے قبول کر لیا اور کہنے لگا، محترم خاتون، میرے دوست سکندر نے آپ کی بڑی تعریفیں کی ہیں اور بلا شبہ آپ بے شمار خوبیوں کی مالک ہیں۔ سکندر نے نرگس کی گرفتاری کے سلسلے میں آپ کو تمام واقعات سے آگاہ کر دیا ہوگا۔ کیا آپ کے ذہن میں اسے اسرائیلیوں کی قید سے آزاد کرانے کی کوئی ترکیب ہے؟ ہم آپ کے خیالات جاننا چاہتے ہیں۔ میرے ذہن میں ایک پلان ہے، لیکن اس کی تفصیلات بتانے سے پہلے میں ایک نظر اس مجسٹریٹ کو دیکھنا چاہتی ہوں جو نرگس کے کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ عاطف نے وضاحت طلب نظروں سے شیخ خلیل کی طرف دیکھا اور جواب میں نرگس کو مخاطب کر کے بولا، خاتون، اس کا نام میگدن ہے۔ وہ ایک راست باز اور مخلص انسان ہے، بلکہ میرا خیال ہے کہ یہودیوں میں غلطی سے پیدا ہو گیا ہے۔ اس کی سرکاری رہائش گاہ سے جیل کا فاصلہ تقریباً 1.5 میل ہے۔ میجسٹریٹ ٹھیک 8 بجے گھر سے برآمد ہوتا ہے اور تقریباً 5 منٹ وہ اپنی کار کا جائزہ لیتا ہے، پیٹرول وغیرہ چیک کرتا ہے اور اس کے بعد جیل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ اس کے پاس ڈرائیور نہیں ہے، وہ ہمیشہ خود ہی کار ڈرائیو کرتا ہے۔ اس کی بیوی اور بچے بھی ڈرائیونگ جانتے ہیں۔ گڈ، مریم نے کہا، 5 منٹ کے عرصے میں اس کا اچھی طرح جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ اس وقت کار کہاں کھڑی ہوتی ہے؟ مکان کے احاطے میں۔ میجسٹریٹ کو باہر سے دیکھا جا سکتا ہے؟ بہت آسانی سے، باؤنڈری وال زیادہ اونچی نہیں ہے۔ شیخ خلیل نے جواب دیا۔ جیل سے اس کی واپسی کب ہوتی ہے؟ 2 بجے کے بعد۔ وہ سیدھا گھر آتا ہے یا کہیں رکتا ہے؟ کبھی گھر چلا جاتا ہے اور کبھی ایک کیفے میں رک کر چائے پیتا ہے۔ بہت خوب، مریم پرجوش لہجے میں بولی، ہم صبح اس کے گھر چل رہے ہیں اور دوپہر کو کیفے میں اس کا انتظار کریں گے۔